کبھی کبھی ہمارے کچھ خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں کس قدر عجلت سے کام لیتے ہیں، ہماری سوچ کی پرواز سے بھی تیز، جلد باز اندیشے۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہاں مجھے اپنا کوئی پرانا جاننے والا نہ مل جائے۔ وہ ٹھیک اسی وقت بھیڑ کو دھکیل کر اندر آنے والے نے میرا اندیشہ سچ کر دکھایا۔ آنے والا خانوں تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ مجھے دیکھ کر گمسم ہی رہ گیا، خود میں بھی اسے یہاں اپنے شہر کے پلیٹ فارم پر دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ خانوں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ کیوں ظلم کرتے ہو ہم غریبوں پر سائیں؟ کیوں بار بار مجھے اکیلا چھوڑ جاتے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ خانوں نے حسب عادت کسی حوالدار کی طرح سب کو ڈانٹا، جاؤ یہاں سے بابا۔ کیا مصطفیٰ قریشی کی کوئی فلم چل رہی ہے جو تم سارے یوں منہ کھول کر کھڑے دیکھ رہے ہو؟ جاؤ کام کرو اپنا۔ شکر کرو سائیں جی ادھر آ گیا ہے، اب دیکھنا کیسے تم سب کی قسمت بدلتی ہے۔ چلو اب بھاگو سارے یہاں سے۔ دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹنے لگی۔ خانوں نے مجھے بتایا کہ اس کے حالات ذرا بہتر ہوئے تو بیوی نے ضد کی کہ اب انہیں بچوں کی تعلیم کے لیے یہ چھوٹا قصبہ چھوڑ کر کسی بڑے شہر منتقل ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا خانوں نے کچھ عرصہ قبل کسی سے سفارش کروا کے یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر اپنا چھوٹا سا کیبن بنوا لیا، اور اب وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اسی شہر منتقل ہو چکا تھا۔ جانے میری قسمت کے خالی کشکول میں مقدر بار بار وہی پرانے سکے کیوں ڈال دیتی تھی۔ مجھے خانوں کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ سیدھا سادہ بے لوث انسان میرے لیے اپنی جان سے بھی گزر سکتا تھا، مگر وہ میرا نادان دوست تھا اور مجھے شاید کسی دانا دشمن کی تلاش تھی۔ خانوں کا کھوکا یہاں بھی خوب چلتا تھا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی سب پر اپنا خواہ مخواہ کا رعب جما رکھا تھا۔ خانوں نے تھوڑی دیر میں ہی پلیٹ فارم کے شیڈ سے پرے کھلے آسمان تلے ایک بوڑھے بگدڑ کے درخت کے نیچے میرا بسیرا بنا دیا۔ فقیر کا ٹھکانہ بھی بھلا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک پھٹا پرانا چھپر جو نہ دھوپ روک سکتا ہے نہ بارش۔ درخت کے نیچے یہاں بھی پکی اینٹیں اور سیمنٹ سے بنے ایک گول چبوترے نے بگدڑ کی جڑوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، بالکل میرے غموں کی طرح جو ہر لمحہ میرے گرد اپنا گھیرا ڈالتے رہتے۔ رات کو گھر جانے سے پہلے خانوں کچھ دیر میرے پاس رکا اور میری خستہ حالی دیکھ کر گھبرا گیا۔ تمہیں تو شاید بخار لگتا ہے جوگی سائیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہے بہت لمبے سفر کی۔ تم جاؤ، بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے ابھی بہت جاگنا ہے۔ اس شہر کا آسمان اور یہ تارے میرے پرانے دوست ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں ان سے آج رات۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خانوں مجبوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی جانے کیوں مجھے یہ احساس آنے لگا کہ میں اسے کچھ دیر مزید روک لیتا تو اچھا تھا۔ میرے لیے یہ احساس ہی بڑا جان لیوا تھا کہ میں اپنے ہی شہر میں تنہا ہوں، ریت اینٹ اور سیمنٹ کی بنی چند عمارتوں اور سڑکوں سے پر شاید وہ بھی اسی تاروں برے آسمان تلے جاگ رہی ہوگی، شاید اپنی آرٹ گیلری میں کوئی مجسمہ تراش رہی ہو، یا پھر شاید اپنی چھت پر اپنی پسندیدہ زرد پھولوں والی نیوی ملبوس شال پہنے ہوئے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے میری طرح ستاروں سے باتیں کر رہی ہوگی۔ یہ آسمان بھی تو اسی کی شال کی طرح تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی تو مجھے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہم خود اپنا سامنا کرنے سے ہی کتراتے ہیں۔ میں بھی ساری رات خود سے بھاگتا رہا۔ صبح تک میں مزید نڈال ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب دن کی روایتی بھیڑ اور چہل پہل کا دور شروع ہوا تو حسب معمول سب سے پہلے ضعیف العقید لوگ میرے آس پاس جمع ہونے لگے۔ شاید اس میں میری پرانی شہرت کا بھی ذرا کچھ حصہ رہ گیا ہوگا۔
क्योंकि रेलवे के जिन एहलकारों की ट्रेन ड्यूटी का रूट शक्ल कर रहा था वो मुझे पहले से जानते थे और उन्होंने मेरी नाम नहाद करामत के बहुत किस्से सुन रखे थे। स्टेशन मास्टर ने आते जाते लोगों को यूं ठटक कर दरख्त के करीब जमा होते देखा तो वो भी अपने दफ्तर से बाहर निकल आया और जरक कर पूछने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, कौन है ये मजूज़? स्टेशन मास्टर की बात सुनकर रेलवे के छोटे मोटे एहलकार इधर उधर भाग गए। स्टेशन मास्टर ने मुझे गौर से देखा। कौन हो तुम, और क्या तुम जानते नहीं हो कि रेलवे की सरकारी ज़मीन पर कोई भी मुस्तकिल या आर्जी बसेरा डालना ममनू है? मैं बेमुश्किल अपनी जगह से खड़ा हो गया। बसेरे भी भला कभी ममनू और गैर ममनू होते हैं जनाब, शायद मकीन ममनू या गैर ममनू होते हैं। मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाए मगर बुखार की थक और नकाहत की वजह से मुझे एक ज़ोरदार चक्कर आया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे थामने की कोशिश की। अरे रे संभल के भैया, तुम्हारी तबीयत तो बहुत नासाज लगती है। स्टेशन मास्टर की आवाज़ पर तो कुली दौरे चले आए और उन्होंने मुझे सहारा देकर दोबारा मेरे मस्कन पर बिठा दिया। मैंने स्टेशन मास्टर को तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद भी यहाँ से जाना चाह रहा था। आप फिक्र न करें, ज़्यादा देर नहीं टिकूँगा यहाँ पर। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर नदामत के सार थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। तुम तो जानते हो कुछ लोग इसी तरह छप्पर डालते हैं और फिर धीरे धीरे सरकारी ज़मीन पर पहले पक्का झोंपड़ा और फिर चार दीवारी खड़ी करके कब्ज़ा कर लेते हैं। बतौर स्टेशन मास्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं प्लेटफार्म और स्टेशन के हदूद में किसी भी नाजायज़ तजवाज़ को रोकूं, मगर तुम इस वक्त इस काबिल नहीं हो कि अपने बलबूते पर एक कदम भी चल सको। कुछ दिन आराम कर लो, तबीयत संभल जाए तो चले जाना। मैंने थक कर आंखें मूंद ली। आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, मगर ये शहर मुझे काटने को दौड़ता है। आप एक एहसान कर दे मुझ पर, यहाँ से किसी बहुत दूर दराज जाने वाली किसी गाड़ी पर सवार कर दे मुझे। इतने स्टेशन मास्टर के दफ्तर का एक मातहत वहाँ आ पहुँचा। सुपरिटेंडेंट ऑफिस से फ़ोन आया है आपका साहब। स्टेशन मास्टर ने सर हिलाया और जाने से पहले एक लम्हे के लिए मेरे पास रुका। एजाज नाम है मेरा, फ़िलहाल तुम आराम करो, मैं ज़रा दफ्तर के मामले निपटा लूँ। तुम्हारे जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, ज़रा सब्र से काम लो। स्टेशन मास्टर पलट गया। अब मैं उसे क्या बताता कि मुझे ज़िंदगी में कड़वाहट की इस कदर आदत हो चुकी है कि अब मीठे की आदत ही नहीं रही, फिर चाहे वो सब्र का फल ही क्यों न हो। कुछ देर बाद एक रेलवे एहलकार बुखार की शरबत की बोतल और चंद गोलियां मुझे थमा गया। ये दवाइयाँ स्टेशन मास्टर साहब ने भेजी हैं, जल्दी से जो गोलियाँ और शरबत गुटक लें। हमारे एजाज साहब ने डिस्पेंसर कोर्स भी कर रखा है, यहाँ सब की छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वो खुद करते हैं। शाम को बैठक में खूब हजूम रहता है उनकी। वो बातुनी न जाने क्या कुछ कहता रहा, तब तक वहाँ से नहीं टला जब तक मैंने दवा की खुराक ना ले ली। कुछ लोग अपने लफ्ज़ इतने बेदरेक क्यों लुटाते रहते हैं, जाने मुझे हमेशा से ऐसा क्यों लगता था कि लफ्ज़ अदा होने के बाद हमें खाली कर जाते हैं। कुछ देर में खानू आ गया और अपना कैबिन खोलने के बजाय सीधा मेरी तरफ चलाया। साईं जी, वो कालू ठेले वाला बता रहा था कि आप स्टेशन मास्टर साहब आए थे, तुम्हारी तरफ सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर है, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने आए थे, अच्छे इंसान हैं। खानों के चेहरे पर छाई फिक्रमंदी की लकीर छट गई और वही खड़े खड़े एजाज साहब की शान में ज़मीन और आसमान के कलबे मिलाने लगे कि देखने में स्टेशन मास्टर साहब बहुत सख्त नज़र आते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं, सब मुलाजमीन का बहुत ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। जाने ये ऊपर से सख्त नज़र आने वाले अक्सर अंदर से नरम और नेक दिल क्यों होते हैं। शायद ये सारी दुनिया ही ऐसे तजादात का मजमूआ है। मैं दिन भर वही मुंह डांपे पड़ा रहा। नकाहत और बीमारी भी कितनी बड़ी मजदूरी होती है, या तो हमारे दिल और दिमाग को इतनी कुव्वत परवाज ना दी गई होती या फिर हमें इसकी कमज़ोर जिस्म और कुव्वत इरादी के ताबे ना किया गया होता कि हम अपने
سعادوں کی تکمیل کی خواہش میں بس فرق کر ہی رہ جائیں۔ میں بھی سارا دن اسٹیشن چھوڑ کر کہیں دور نکل جانے کے اپنے کمزور ارادے سے لڑتا رہا، مگر میرا لاغر جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شام کو جاز صاحب نے بھی دوسرا پھیرا ڈالا اور حال چال پوچھ کر جاتے جاتے کیا سوچ کر دوبارہ میری طرف پلٹ آئے۔ بات چیت سے تم تو کافی پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر یہ جو کیوں لے رکھا ہے؟ بھائی معاف کرنا، میں اس پیری فقیری پر اعتبار نہیں کرتا۔ آج کل کے اس منافق دور میں اصل پیر فقیر بلاکا پائے جاتے ہیں۔ حجاز صاحب کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے تائید کی، ٹھیک کہتے ہیں۔ کاش یہ چھوٹی سی بات اس ظاہر پرست دنیا کو بھی سمجھ آ جائے کہ صرف حلی یا درویشی کی ضمانت نہیں ہوتا، دیوانہ اور مجوز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حجاز صاحب نے چونکا میری طرف دیکھا۔ آدمی دلچسپ لگتے ہو، موقع ملا تو کبھی تفصیلاً بات ہوگی، تم آرام کرو۔ اسٹیشن ماسٹر کے جاتے ہی دور اپنے ٹھیلے پر بے چین کھڑا خانو لبکا میرے قریب آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے اسٹیشن ماسٹر صاحب؟ میرے متعلق تو کچھ نہیں کہا۔ ہاں، کہہ رہے تھے کہ یہ خانو سارا دن ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے، دل لگا کر کام نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے ٹھیکے کا لائسنس منسوخ کر دیں۔ میری بات سن کر خانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بول رہے ہو جوگی سائیں؟ میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں۔ تم محنت کم، باتیں زیادہ کرتے ہو۔ آج سے کوشش کرو کہ انہیں دوبارہ تم سے شکایت نہ ہو۔ خانو نے جلدی سے سر ہلایا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے اپنے ٹھیلے کی جانب بڑھ گیا اور میں نے سکون سے سر ٹکا لیا۔ میں جانتا تھا اب رات گئے تک وہ کام میں جھوٹا رہے گا۔ وہ میرا نادان دوست اگلی شام آئی تو عصر کے بعد ایک کلی فام اٹھائے میری طرف چلا آیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کے گھر میں نیاز ہے، آج ختم قرآن کی، تمہارا حصہ بھی بھیجا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کھانے کی ٹرے واپس لوٹا دوں کہ میرے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر نیاز کا سن کر میں خاموش رہا۔ شام ڈلی تو میرے دل کے اندھیرے بھر گئے اور اسٹیشن روشنیوں سے جگمگانے لگا، مگر جو میرے طریق دل کو اجالا کر سکتا تھا وہ اجالا کہاں تھا؟ میری قسمت میں خانو بیچارہ دن بھر کام میں جتا رہا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے اسے بتا کر جاؤں گا کہ میں نے اس کی ناز، برادری اور خدمت گزاری سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں وہ پتھر تھا جس سے سر ٹکرانے والا پجاری بدلے میں صرف زخم ہی پا سکتا تھا۔ رات ہوئی تو اسٹیشن ماسٹر صاحب حسب معمول اسٹیشن کا آخری جائزہ لینے کے لیے پلیٹ فارم پر سارے موجودہ اہلکاروں کو ہدایت دیتے نظر آئے، مگر جانے کیوں اس رات مجھے جاز صاحب کی چال اور آواز میں وہ بانکپن اور کرک مفقودہ محسوس ہوئی جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ میرے قریب سے گزرتے وہ رک کے، تم سوتے نہیں ہو کیا؟ طبیعت اب کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، بس نیند آتے آتی ہے۔ وہ تھکے ہوئی انداز میں وہی چبوترے پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں، ٹھیک کہا تم نے، کبھی کبھی تو نیند بھی نخریلی شہزادی بن جاتی ہے۔ آپ آج کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، اب تو ٹھیک ہی سمجھو۔ وہ کہتے ہیں نا، درد کا حد سے گزر جانا ہی دوا ہو جاتا ہے۔ تم یہاں نئے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتہ کہ آج کا دن بڑا بھاری گزرتا ہے مجھ پر۔ پرانے ملازم سارے واقف ہیں اس کہانی سے۔ میں نے غور سے اسے ٹوٹے ہوئے انسان کی طرف دیکھا۔ ہمارے آس پاس بکھرے ان ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے ہر ایک اپنے اندر کتنا غم چھپائے، کتنا درد دبائے بیٹھا ہے، مگر ہم خود غرضوں کو اپنے سوا دوسرا کوئی نظر ہی کہاں پاتا ہے بھلا؟ اگر مناسب سمجھے تو مجھے کچھ بتائیں۔ جاز صاحب نے لمبی گہری سانس لی۔ بس بیوی کی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، اسے بدنصیب نے بھی کم دن ہی خوشی دیکھی، اب سارا دن بستر پر ہی پڑی رہتی ہے۔ ہماری ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی سریا، بچپن سے ہی ہم دونوں کی جان لاڈ اور نازوں سے پلی، اسکول کالج سے یونیورسٹی تک ہر مضمون ہر مقابلے میں اول، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ سچ پوچھو تو اس کی خوبصورتی سے ہم دونوں میاں بیوی کبھی بے حد خوفزدہ ہو جاتے تھے، اس لیے جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔
بہت سے رشتے آئے مگر مجھے خاصا طور پر کسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جہاں ساس نندوں کا جمیلہ بھی کم ہو، لڑکا معاشی طور پر بھی کافی مضبوط ہو۔ ہم نے سریہ کو بہت نازوں سے پالا تھا اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ روایتی ساس نندوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی برداشت نہیں کر سکے گی۔ آخرکار رشتہ لانے والی نے ایسے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بیرون ملک سے کافی کچھ کما کر دوبارہ اپنے ملک منتقل ہوا تھا، اکیلا رہتا تھا اور یہاں رشتے کا بھی خواہش مند تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت نے یہ رشتہ میرے صبر کے بدلے ہی بھیجا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے چھان پٹک کر لی۔ لڑکا واحد بہت شریف اور خاندانی تھا اور سریہ کی تصویر دیکھ کر تو اس نے رشتے والی کا در ہی پکڑ لیا تھا کہ اب وہ رشتہ کرے گا تو ہماری سریہ سے، ورنہ ساری عمر کنوارا ہی رہے گا۔ لڑکے کا نام کلیم تھا مگر میری بیوی اس رشتے کو قبول کرنے میں ذرا ہچکچا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اعجاز صاحب کی طرف دیکھا۔ مگر کیوں؟ اعجاز صاحب نے نظریں جھکا لی۔ دراصل لڑکا کچھ کم صورت تھا۔ ہماری سریہ کی دودھ جیسی شفاف رنگت کے سامنے کلیم کا گہرا سانولا رنگ اور نین نقوش بہت ہیچ محسوس ہوتے تھے۔ اعجاز صاحب کی بات سن کر مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ سریہ نے کلیم کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب اس کا کیا فیصلہ تھا اس بارے میں؟ سریہ کا فیصلہ وہی تھا جو کسی بھی شریف مشرقی گھرانے کی لڑکی کا ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ حق اپنے والدین کو تفویض کر دیا تھا۔ بالآخر ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد قرعہ کلیم کے نام ہی کھلا اور ہماری لاڈلی ہماری دعاؤں و آرزوؤں کے اثار میں کلیم کے ساتھ رخصت ہوگی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پھر آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ سنا ہے انسان کا اندر خوبصورت ہونا چاہیے۔ بیرونی بدصورتی کو تو شاید پھر بھی عادت پڑ جاتی ہوگی۔ مجھے لگا یہ سوال میں نے اعجاز صاحب سے نہیں خود اپنے آپ سے کیا ہے۔ اعجاز صاحب نے لمبی گہری آہ بھری۔ ہاں، میری سریہ نے پہلے دن سے ہی ہماری خوشی کے لیے کلیم کو پورے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ کلیم تو پہلے ہی سے سریہ کے پیار میں دیوانہ تھا مگر میں نے بے چینی سے بولا پہلو بدلا۔ مگر کیا؟ مگر یہ دنیا والے بھلا کب کسی کو پھلتا پھولتا اور خوش دیکھ سکتے ہیں؟ کلیم اور سریہ جس محفل میں بھی جاتے اور جہاں سے بھی گزرتے ان کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ معنی خیز اشارے کرتے، طنزیہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے، پہلو حور میں لنگور جیسے فقرے کسے جاتے۔ تنگ کلیم نے سریہ کو کہیں لے جانا ہی چھوڑ دیا مگر لوگوں کی زبان کو کون روک سکتا تھا؟ کلیم اپنی محرومیت کا غصہ سریہ پر اتارنے لگا۔ اس کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ ضرور سریہ کے کردار میں کوئی کھوٹ یا کمی ہوگی، ورنہ اس جیسی پری چہرہ لڑکی کلیم جیسے کم صورت کو قبول کیوں کرتی؟ کلیم کا جنون بڑھتا ہی گیا اور سریہ کی خوبصورتی نے اسے نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا۔ اسے گلی محلے حتیٰ کہ شہر کا ہر بندہ اس کا مذاق اڑاتا محسوس ہونے لگا۔ سریہ کی زندگی جرن ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے اور سریہ کی ماں سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ رشتہ ہمارے جور والوں میں کرنا چاہیے، پھر چاہے یہ جورا معاشی حالت کا ہو یا صورت کا۔ بے جور رشتے کبھی زیادہ دیر چل نہیں پاتے۔ کلیم سریہ پر شک کرنے لگا، ذرا سی بات پر اسے دن کر رکھ دیتا۔ اور پھر ایک دن سریہ اس حالت میں گھر واپس آئی کہ اس کا چہرہ اور بدن نیل تھا اور پھر اعجاز صاحب کی قوت گواہی جواب دینے لگی۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر تیسری روز کلیم نے سریہ کو طلاق بھجوا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ طلاق؟ ہاں طلاق۔ 3 سال پہلے ہماری سریہ گھر واپس آ گئی تھی۔ بہت صابر شکر تھی میری بیٹی، کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی ماں نفسیاتی دباؤ اور شوگر سمیت کئی بیماریوں کا شکار ہوتی گئی مگر سریہ سہتی رہی اور پھر ایک دن چپ چاپ آنکھیں موند کر ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی۔ ہاں، آج اس کی دوسری برسی ہے۔ یہ نیاز اسی سلسلے میں بانٹی گئی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ اعجاز صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے لگا وہ مجھے میری اپنی کہانی سنا کر پلٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں بس ایک میں ہی ان عذابوں کا شکار ہوں مگر یہاں تو ہر قدم پر ایک پریزاد کسی نئے روپ اور نئے نام کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھا ملتا ہے۔ اعجاز صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، جوڑے ہمیشہ جوڑ والوں کے گلے لگتے ہیں۔ اچھا ہوا میں اینی کی زندگی سے چپ چاپ نکل آیا۔ ہم دونوں بھی تو اسی ظالم دنیا کے باسی تھے۔
یعنی مجھے قبول کر بھی لیتی تو یہ جگ والے ہمیں جینے نہ دیتے۔ یہاں روپ کا بدل صرف روپ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں حسن ہو تو دوسرے بار تبھی اسے متوازن کر سکتا ہے جب وہ خود بھی حسین ہو۔ ساری رات میرے دل و دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہوتی رہی، جیسے قدرت نے میری کہانی کا انجام کسی دوسرے کے زبانی مجھ تک پہنچا دیا ہو۔ جانے کا میری آنکھ لگ گئی اور پھر کھانوں کی ہلکی ہلکی آواز نے مجھے دوبارہ جگا دیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کھانوں مجھے بتا رہا تھا کہ سائیں یہ بی بی کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ کہتی ہے سائیں کا بڑا نام سنا ہے، دعا لینے آئی ہوں۔ میں نے چونک کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور ایک لمحے میں ہی میرے لیے آسمان زمین پر ڈاگے اور زمین فلک سے جا ملی۔ میرے سامنے عینی بیٹھی ہوئی تھی، ہاں میری مجسمہ ساز، وہی کرتل عین، مگر اس کی آنکھوں پر یہ سیاہ چشمے کیوں لگا ہوا تھا ابھی تک؟ میں نے خانو کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکی سے کہے چشمہ اتار دے، مگر خانو جا چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے بڑی آواز میں کہا، بی بی اپنے چہرے سے اندھیرے کا یہ پردہ ہٹا دو تاکہ میں تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہاری روح کے زخم دیکھ سکوں۔ مگر وہ رو پڑی، نہیں سائیں جی، میری آنکھیں بے نور ہے، آپ ان میں جھانک کر بھی صرف اندھیرا ہی دیکھیں گے۔ میں زور سے چلا اٹھا، کیوں؟ تمہاری آنکھیں اب تک بے نور کیوں ہیں؟ اگر دعا ہی کروانی ہے تو اپنی بینائی کی دعا کرواؤ۔ یعنی نظریں چرا گئی۔ نہیں سائیں، جس کو دیکھنے کے لیے مجھے بصارت چاہیے تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں بینائی کا کیا کروں گی؟ میں اس کی بات سن کر سسک اٹھا، وہ بھی روتی رہی اور پھر اچانک میرے کانوں میں خانوں کی آواز گونجی، سائیں جی کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا کوئی پرانا سپنا دیکھا؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ خانوں مجھ پر جھکا ہوا میرے گالوں سے میرے آنسو پونچھ رہا تھا، گویا میں واقعی خواب دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خانوں کو سمجھا بجھا کر کام پر بھیجا، مگر خود میرا چین و سکون مزید برباد ہو گیا۔ کچھ خواب ہمیں کس قدر بے سکون کر جاتے ہیں۔ سینے کے پنجرے میں بند ایک دل ایک دم ہی ہر دیوار ہر رکاوٹ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب ادھورے رہ گئے، شاید عینی کی آنکھیں واپس مل چکی ہوں، مگر میری آواز پہچان کر اور میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھے نہ پہچاننے کے لیے یہ ساری کہانی گڑھی ہو۔ مجھے خانوں پر شدید غصہ آنے لگا، جس نے درمیان میں میری نیند توڑ کر مجھے خواب کے آخری حصہ اور انجام جاننے سے روک دیا۔ سکینہ نے کہا تھا کہ محبت میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمارے خواب سچے ہونے لگتے ہیں۔ قدرت نے ایک ہی رات میں مجھے 2 اشارے دیے تھے، پہلا سریہ اور کلیم کی کہانی سن کر اور دوسرا یہ ادھورا خواب دکھا کر۔ یقیناً قدرت مجھے یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ یعنی اگر بینائی ملنے کے بعد بھی مجھے دیکھ لیتی تو ضرور وہ رو کر خدا سے یہی شکوہ کرتی کہ اس چہرے کو دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ اسے دوبارہ بصارت ہی نہ ملتی، وہ اندھی ہی رہتی تو اچھا تھا۔ میرے اندر چلتے جکر تیز ہونے لگے، جیسے واقعی عینی نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میری حالت شام تک اتنی بگڑ گئی کہ مجھے سانس بھی اٹک کر آنے لگی۔ خانوں نے مجھے یوں تڑپتے دیکھا تو بنا کچھ کہے ایک جانب بھاگ گیا اور گھنٹے بعد شہر کے کسی مستند ڈاکٹر کی دواؤں کا بکسہ اٹھائی اس کے آگے آگے بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی اور تشویش سے خانوں کی طرف دیکھا، تمہارے سائیں کی حالت تو بہت خراب ہے، میں دوا کی 3 خوراکیں دے دیے جا رہا ہوں، مگر ہو سکے تو سائیں کو شہر کے بڑے اسپتال پہنچانے کی کوشش کرو۔ خانوں نے تیزی سے سر ہلایا، مگر وہ اندر جانتا تھا کہ اب یہاں سے کہیں نہیں ٹلنے والا۔ اگلے روز بادل پھر ٹوٹ کر برسے، میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی جیسے سینے کی قید سے آزاد ہونے میں اسے بہت سی سلاخوں سے ٹکرا کر باہر نکلنا پڑ رہا ہو۔ میری نظر دھیرے دھیرے پتھرانے لگی تو خانوں نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا، چلو سائیں ایک بار میری بات بھی مان لو، چلو کسی بڑے ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے برستی بارش کی بوندوں میں خانوں کے آنسو مل کر پانی ہوتے دیکھے اور مسکرا دیا۔ میری آواز رک رک کر نکل رہی تھی، کیوں ڈونگی کہیں کہ ذرا سی بیماری نہیں تمہارے سائیں کی کرامت پر تمہارا یقین اور اعتماد چٹکا دیا؟ ابھی کل تک تو تمہارے سارے علاقے میں سب سے کہتے پھرتے تھے کہ تمہارا جوگی سائیں بڑی دعا سے
اپنی دعا سے ہر بیماری ہر روگ کا علاج کر سکتا ہے، اور آج خود تمہارے سائیں بیمار پڑا تو تم اسے شہر کے بڑے اور تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کر رہے ہو۔ اگر میری دعاؤں میں باقی لوگوں کے لیے اتنا اثر ہوتا تو کیا آج میری اپنی بیماری ایک پھونک میں ہی نہ ہوا ہو جاتی؟ خانو لاجواب سا وہی بیٹھا روتا رہا۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ تیز بارش میں بھیگتی ایکسپریس گاڑی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ مسافر اترے، کچھ ٹرین پر سوار ہو گئے۔ میں نے دور اسٹیشن کے بیرونی گیٹ سے ایک نوجوان جوڑے کو اندر آتے دیکھا۔ مرد تیز بارش سے خود کو بچاتے ہوئے کسی کی تلاش میں برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ میری لمبی جتاداری بالوں کی لٹیں بھیگ کر میرے چہرے کے گرد پھیل چکی تھی۔ میرے سر جھکائے یوں مرکبے میں پڑا ہوا تھا جیسے اپنی آخری سانس نکلنے کا خود انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک میرے قریب ہی سیاہ لباس میں کسی نازک سے سرپائی کا حلیہ ابھرا ہوا میرے قریب بیٹھ گئی۔ خانوں نے اسے دبے لفظوں میں میری بیماری اور بگڑتی حالت کے بارے میں بتایا، مگر وہ برستی بارش میں یوں ہی در نہ دیے بیٹھی رہی۔ خانوں کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا تاکہ وہ تنہائی میں مجھ سے اپنی منت بیان کر سکے۔ نکاہت اور غنودگی سے میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، مگر جان یوں اٹکی ہوئی تھی جیسے ضد پر اڑی ہو۔ اور پھر وہ ہلکا سا کھٹکار کر بولی تو اس کی مترنم آواز نے میرے وجود میں چھپی سبھی خفیہ گھنٹیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد زلزلہ آ گیا ہو۔ میں اس میٹھی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، یہ اسی کی آواز تھی جس کی سانسوں کی آہٹ بھی میں سن سکتا تھا۔ میرا خواب سچ ہونے کا وقت آ گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اب اپنے ارد گرد خواتین کی موجودگی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی عورت سے ہم کلام ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے، مگر میں آج بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ کئی سال سے بھٹک رہی ہوں در بدر، میرا کوئی اپنا کھو گیا ہے۔ آپ کی دعا کا بڑا چرچا سنا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میری دعا میرے سامنے بیٹھی مجھے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ بے چینی اور پریشانی میں اپنی خوبصورت انگلیوں کو حسب عادتاً بار بار آپس میں جوڑ کر کھول رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کبھی میرا چہرہ چھو کر ایک مجسمہ تراشا تھا۔ میری جھکی نظر نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے آج تک مجھے دیکھا ہی کب تھا؟ میری سانس اکھڑنے لگی۔ مجھ میں اس کے چہرے کو نظر بار کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری رکتی سانسوں کی آواز سن کر وہ گھبرا کر میرے اور قریب آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دفتن میری نظر اس کی آنکھوں پر لگے کالے چشمے پر پڑی تو میرے اندر بھی ایک وقت کئی جکڑ چلنے لگے۔ حسب توقع ایک چشمہ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں کا پہرہ دار بنا بیٹھا تھا۔ کہیں خدا نخواستہ ان کی آنکھوں کا آپریشن واقعی ناکام تو نہیں ہو گیا تھا؟ تیز بارش اس کا نازک وجود بھگو رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے وجود کے لیے چھتری بن جاؤں، مگر میں تو خود کسی کمزور پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دوزانوں بیٹھی بھیگتی رہی اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دی ہو جیسے۔ اسے آواز دے کر روک لینے کی خواہش کو میں نے نہ جانے کس طرح روکا۔ بس زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مڑتے ہوئے اچانک پانی میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈگمگائی۔ میں تڑپ کر اسے گرنے سے روکنے کی کوشش کے طور پر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ کسی سہارے کی تلاش میں فضا میں لہرائے اور میرے چہرے کو چھو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے حیرت اور صدمے سے ششدر رہ گئی، اور پھر اس نے بے تابی سے دوبارہ میرے چہرے پر اپنی انگلی پھیری اور زور سے چلائی۔ پریزاد، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے اٹھ کر چند قدم بھاگا، لیکن مجھ میں بھاگنے کی ہمت اور طاقت ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا۔ میں لڑکھڑا کر یوں گرا جیسے کوئی کسی کی نظر سے گرتا ہے، مگر مجھے دنیا کی نظر سے گرنے کی پرواہ ہی کب تھی؟ مجھے تو بس اس ایک نگاہ سے بچنا تھا کہ جس میں کبھی میرا ایک مقام تھا۔ مجھے زمانے کی ہر فنا قبول تھی، مگر اس کی نظر میں نفرت یا رحم اور ہمدردی کی جھلک میرے لیے دنیا کی ہر موت سے کہیں بڑھ کر قضا تھی۔
میں نے خود کو پوری طرح سمیٹ کر چھپا لیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی، کہاں تک بھاگیں گے اور کب تک خود کو چھپائیں گے پریزاد صاحب؟ میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر عدنان میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آس پاس چلتے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ اینی وہی دور بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے عدنان سے منت کی، مجھے جانے دو عدنان۔ اس کی جس ایک نظر سے بچنے کے لیے میں نے ساری دنیا تیاگ دی، وہ نظر میرا پیچھا کرتے کرتے جہاں تک پہنچی ہے۔ میں بہت نڈال اور بڑا گائل ہوں۔ عدنان مجھے اور زخمی نہ کرو، میرا دم میرے اس آخری برم کے ساتھ نکل جانے دو۔ عدنان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس ایک نظر کا اتنا ہی خوف تھا تو پھر آپ نے اینی سے محبت کیوں کی تھی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے محبت نہیں کی۔ عدنان نے میرے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ محبت نہیں کی تو پھر یہ تیاگ کیسا؟ اس کا سامنا کرنے کا خوف کیوں؟ کمالی نے امریکہ واپسی پر ہی ہمیں سب بتا دیا تھا۔ کاش آپ مجھے یہ بات نہ چھپاتے۔ اور پھر ہر گرہ کھلتی گئی۔ آپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کر لیا پریزاد۔ آخر کیوں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ چھین لیتے اسے مجھ سے۔ اس پر سب سے زیادہ حق اس ساری دنیا میں صرف آپ کا تھا۔ آپ نے وہ حق بھی مجھے سونپ دیا، صرف اس خوف سے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اپنے فیصلے کیسے کرے گی۔ اس نے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مان دیا۔ اس کے کتنے برم آپ سے جڑے تھے اور آپ اسی کو بیچ منجدار میں چھوڑ آئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بغیر آپ کے کیسے چل پائے گی۔ میں نے اپنی سانسیں جمع کی۔ میں اس کی نئی رنگوں سے بڑی دنیا کو اپنے وجود کی کلک سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف تم ہی اس کے قابل تھے اور میں نے صرف تمہارے بھروسے اسے چھوڑا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں اس کا ہاتھ مانگتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی شاید انکار نہ کرتی، کیونکہ اس کی روح میں ان گنت احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، لیکن مجھے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا۔ عدنان میری منزل تو بس ایک نظر تھی، اس کی پیار بڑی ایک نظر۔ عدنان نے حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج بھی یہ برم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یارک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا، مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ میں چلا اٹھا، مگر کیوں؟ تم نے تو اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تبھی اینی کی آواز میرے قریب سے ابھری، وعدے تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نبھانے کے پریزاد۔ آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں چہرہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی جانتے تھے آپ مجھے۔ قانونی صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے لوگوں کو پرے دھکیل دیا۔ میں وہی زمین پر پڑا، بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینی نے وہی زمین پر دوزانوں بیٹھ کر میری سر پر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جلتی روح کسی ٹھنڈے پانی کی آبشار تلے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا غم ہر سیاہی دھلتی چلی گئی۔ میں اس کے چھوتے ہی کتنا خوبصورت ہو گیا تھا، پریزاد بن گیا تھا۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار لیا۔ میرے نصیب کی نظر میری نظر سے ٹکرائی۔ کسی بھی طنز، حقارت، تمسخر یا نفرت سے میرا مبر ایک پیار بھری نظر، میرے مقدر کی نظر۔ وہ میرا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی، اور برستی بارش کی بوندیں اس کے پاس پاک و معطر آنسوؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود ان آنسوؤں میں مل کر خود کو پاک کرتی رہی۔ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا، اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا اپنے قرۃ العین کو۔ دور کھڑے قضا کے فرشتے نے مجھے اشارہ کیا، انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو۔
میں نے چاند سانس سے مزید ادار مانگی اور اس مہوش کے ہاتھوں کا تھام لیا۔ نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافی تھا۔ اس کے آنسو بارش کی تیز بوندوں کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو پاک کرتے رہے۔ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پریزاد، مگر آپ سے دور ہو کر جاننا کہ میری ہر کمی آپ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ آپ نے خود کبھی کہا نہیں، اور مجھے امریکہ جا کر پتہ چلا کہ آپ اضافی نہیں، لازمی ہیں۔ میں نے اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کبھی نہیں کہہ پایا، مگر آج کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے کلٹرین، شدید محبت ہے۔ میری نبض ڈوب رہی تھی، میرے کانوں میں قضائے دیر سے گنگنائی، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ آس پاس کا سارا شور مجھے دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں ڈلتا محسوس ہو رہا تھا، جانے لوگ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بارش تیز تر ہو کر بھی مجھے بھگو نہیں پا رہی تھی، اتنی تیز آندھی کے باوجود مجھے حبس سے میرا دم کیوں گھٹ رہا تھا۔ وہ میرا سر گود میں لیے زور و قطار رو رہی تھی۔ زندگی سمٹ کر ان چند لمحوں میں سمٹ آئی جب عمر بھر کی ریاضت اور دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ آج میری عمر بھر کی تپسیا بھی پوری ہوئی۔ اب بلا کس کو جینے یا مرنے سے غرض تھی؟ کتنی صدیاں اس ایک پل میں جی لی تھی۔ میں نے زندگی کا ہر قرض چکا دیا۔ میری اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو تو آئیں تو آس پاس دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی، میری آنکھیں پتھرانے لگی۔ کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند بھی ہو جاتی ہے، دماغ کچھ لمحے زیادہ جیتا ہے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں، جانے سب رو کیوں رہے تھے۔ میری پتھرائی آنکھیں تو ابھی تک اسی نظر پر جمی ہوئی تھی جس نے میری تکمیل کر دی تھی۔ کھانوں دارے مار مار کر سب سے لپٹ کر میری طرف اشارہ کر کے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی، اس نے اینی کو تھام رکھا تھا۔ ہاں، اب وہی تو اس کا سہارا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے جسم پر سفید چادر ڈال دی۔ میرا چہرہ واضح رہا، مجھے اپنے قدموں کی جانب سے خون کی گردش رک کر سارے جسم میں جامد ہوتی محسوس ہوئی اور میرے ذہن کے اندر بھرنے لگے۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے پھپھوٹے بند کر دیے اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو،